السلام علیکم۔ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور لائک کیجئے۔ اب نے اب جو ہے اسٹارٹ کر دی ہے اسلامیت، جس میں سورہ انفال کا یہ دوسرا رکوع ہے۔ آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ہم اس کے بارے میں آپ کو تفصیل بھی دیں گے کہ اس میں کیا کیا بتایا گیا سوالات اور جوابات کی صورت میں۔ پہلا سوال اس میں سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کن انعامات کا ذکر کیا ہے؟ جواب، ان انعامات کا ذکر کیا گیا۔ پہلا انعام ہے باران رحمت، یعنی اللہ نے بارش برسائی تھی جس سے وہاں پر جو موجود لوگ تھے ان کی نجاست کو، جو شیطانی نجاست شیطان نے ان پہ لگا دی تھی، وہ اللہ نے صاف کر دی تھی۔ دوسرا انعام، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نیند طاری کر دی تھی، وہ ساری رات سو کر تازہ دم ہو گئے۔ دیکھیں، جب پتہ ہو جائے کہ بھائی سامنے والا 1000 آدمی آ رہا اور ہم 313 ہیں تو ایک خوف سا طاری ہو جاتا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کرا تھا، ان پہ نیند طاری کر دی تاکہ وہ تازہ دم ہو جائیں۔ تیسرا، مسلمانوں کے دلوں سے خوف اور پریشانی دور کر دی تھی۔ مسلمان پریشان نہیں تھے، کسی قسم کی انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی کہ وہ 1000 لوگ ہیں اور ہم 313، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ تھا ان کے لیے۔ چوتھا، مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے جوگ در جوگ اتنے فرشتے آسمان سے بھیجے تاکہ وہ مسلمانوں کی ہر طرح سے مدد کر سکیں۔ میدان بدر میں مسلمان فتح یاب ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی میدان بدر میں اللہ ہی نے ان مسلمانوں کو فتح دی اور فتح یاب کرایا۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال دیکھتے ہیں ہم۔ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورۃ انفال کی ان آیات میں کیا ہدایت کی گئی ہے؟ مسلمانوں کو کس بات کی ہدایت کی گئی تھی؟ مسلمانوں کو مندرجہ ذیل ہدایات دی گئیں۔ مسلمان کو کفار کے ساتھ جنگ میں پیٹ پھیر کر بھاگنے کی اجازت نہیں، یعنی اگر کوئی ڈر گیا اور بھاگنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا کرنے سے بالکل سختی سے منع کر دیا ہے۔ نمبر 2، لڑائی میں جنگی چال کے طور پر دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے پیچھے ہٹ سکتے ہیں، پھر ایک دم اچانک دشمن پر حملہ کر دیں، یعنی پہلے یہ چاہ سکتے ہیں آپ چال کے طور پر کہ پیچھے ہٹ جائیں تاکہ ایسا لگے ان کو کہ آپ ڈر کے مارے پیچھے جا رہے ہیں، جب وہ یہ سمجھے کہ آپ چلے گا تو پھر ایک دم آئیں اور حملہ کر دیں۔ یہ ایک جنگی چال اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ اگر کوئی مجاہد تنہا رہ جائے میدان جنگ میں اپنی جماعت کی طرف لوٹ سکتا ہے۔ اگر لڑتے لڑتے ایسا ہے کہ اپنی جماعت سے بچھڑ گیا اور بالکل الگ ہو گیا تو وہ واپس اپنی جماعت کے پاس جائے اور پھر دوبارہ لڑے۔ لیکن اگر کوئی فقط اپنی جان بچانے کے لیے جنگ سے بھاگا تو اللہ کے غضب کا شکار ہوگا۔ یاد رکھیے گا، جو بھی اس میں کہا گیا کہ جو بھی جنگ کو چھوڑ کے جائے گا اور بھاگ جائے گا تو اللہ کے غضب کا بھی شکار ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم بھی ہوگا۔ تیسرا سوال ہے، کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کفار کو درجہ ذیل تنبیہ کی۔ اللہ نے کفار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہے، کیونکہ انہوں نے کفار نے اور وہاں پہ موجود لوگوں نے یہ دعا کی تھی کہ اگر ہم غلط ہیں تو اللہ ہمیں ثابت کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ابو جہل، خاص کر کے ابو جہل نے اپنے لیے دعا کی تھی ہے، تو ابو جہل کو اسی جنگ میں ابو جہل کو 2 بچوں نے کہنا چاہیے جہنم رسید کیا تھا۔ نمبر 2، تم اپنے فعل سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم مسلمانوں کو ستانا چھوڑ دو، ان کے خلاف جنگ کو ختم کر دو تو اللہ تم جو ہے پھر بہتری کر سکتا ہے ان کے ساتھ۔ نمبر 3، تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی، یعنی اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم 1000 لوگ ہیں اور ہم جیت جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں پہلے ہی بتا دیا تھا، کہنا چاہیے جنگ بدر سورہ انفال میں، کہ بدر کے مقام پہ مسلمانوں کو فتح ہوگی، چاہے یہود و نصارہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، کفار کی تعداد کتنی زیادہ کیوں نہ ہو۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے حقیقت بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ اگر کفار نے دوبارہ مسلمانوں سے مقابلہ کیا تو اللہ مسلمانوں کی مددگار ہے، یعنی اللہ پھر سے مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ اگر کفار نے پھر سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اللہ ہر حال میں مسلمانوں کا ہی ساتھ دیں گے۔ اس کے بعد ہے یہ کچھ آیات کی تشریح ہے جس کے ترجمے میں آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ آپ کی بک کے اندر آیات موجود ہے، اس کے ترجمے۔ اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹ نہ پھیرنا۔ ٹھیک ہے، دوسری آیت کا ترجمہ ہے،
اور اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ نمبر 3، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی۔ اس میں جو ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو نبی نے ایک مٹھی ریت اٹھائی تھی اور اس جنگ کے درمیان وہ مٹھی ریت اٹھا کر کفار کی طرف پھینک دی تھی، تو وہ مٹھی ریت اتنی زیادہ بڑی ہو گئی تھی، اتنی بڑی ہو گئی تھی اللہ کے حکم سے کہ جتنے بھی کفار تھے ان کی آنکھوں میں چلی گئی، تو ان کی آنکھوں میں مرچیں لگ گئی تھیں اور وہ ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے تھے۔ پورا ان کا لشکر جو تھا وہ تتر بتر ہو گیا تھا صرف ایک مٹھی ریت سے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا راز بتا رہے ہیں کہ جو مٹھی ریت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھینکی تھی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، آپ تو ایک مٹھی اٹھا کے آپ نے یوں کر دی، باقی جو ریت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی اور سیدھی کفار والوں کی آنکھوں میں چلی گئی تھی، اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں بالکل بند ہو گئی تھی اور انہیں اتنی مرچیں لگ رہی تھیں کہ وہ ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے تھے، بھول گئے تھے کہ ان کی سواری کہاں ہے، ان کا ہتھیار کہاں ہے، سب چیزیں یہ سب اللہ کی طرف سے تھا، اور یہ فرشتوں کا آنا، مدد کرنا، یہ تمام چیزیں اللہ ہی کی طرف سے تھیں۔ اچھا جی، اسے جو نئی 9 کلاس آ گئی ہے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔